بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات السلام علیکم. میں ہوں اختر عباس، آپ کے پروگرام کا میزبان. پچھلا پروگرام ہم نے قربانی اور اس کے مسائل پہ کیا اور ہمارے مہمانوں نے بہت عمدگی سے دین اسلام کے شعار کے بارے میں گفتگو فرمائی. آج کا پروگرام یعنی ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اتنا بڑا عالم اسلام جہاں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں اور اتنی بڑی تعداد اللہ کے اس حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے صدیوں سے، اور یہ اسلام کی حقانیت کا بھی ایک ثبوت ہے اور اسلام کے ساتھ محبت کے ساتھ جڑے ہونے کا بھی ایک بہت بڑا اظہار ہے کہ قربانی کے موقع پہ ہر انسان جس کے بس میں ہوتا ہے، وہ کم وسیلہ ہو یا زیادہ وسائل والا ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا یا بڑا جانور خریدے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پورے سال اسے جو کمیاں کوتاہیاں رہی ہوتی ہیں ان کی معافی مانگے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے. آج ہمارے پاس اور بہت سارے سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابوں کے لیے ہمارے پاس 2 معزز مہمان ہیں اور میں دونوں مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں گا. ہمارے پہلے مہمان شیخ الحدیث مولانا محمد یونس بٹ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے اور جامعہ سلفیہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ہیں مفتی عبدالحنان صاحب. آپ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے اور رابطہ عالم اسلامی کی اکیڈمی سے انہوں نے ایم اے بھی کیا. مفتی صاحب آپ کو اور شیخ الحدیث مولانا یونس بٹ صاحب آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید. ہمارا یہ پروگرام لوگوں کے سوالات اور ان کی مشکلات اور ان کے مختلف جو مسائل ہیں اس پہ مبنی ہے، اور چونکہ جو ڈے ٹو ڈے جو آنے والے مسائل ہیں اس حوالے سے ہے، تو ہم آپ سے آپ کی قیمتی جو آراء ہیں وہ جاننا چاہیں گے تاکہ لوگوں کو رہنمائی مل سکے. خاتون حضرات، جو علم ہے یہ تو اٹ سیلف ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. چاہے جائے کہ اللہ نے دین کا علم عطا کیا ہو. ہمارے دونوں مہمان چونکہ دین کے علم کے مفتی ہیں اور اس نعمت کو اللہ نے انہیں بخشا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو یہ سوال ہیں آپ کو بڑے تسلی بخش ان کے جوابات ملیں گے. سر، پہلا جو سوال آپ سے میں کروں گا وہ یہ ہے کہ قربانی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، اس کا گوشت بھی اتنی بڑی مقدار میں اور تعداد میں ہوتا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس والے سے بھی کوئی رہنمائی دی کہ گوشت کتنی دیر تک قربانی کا کھایا جائے؟ چونکہ ہمارے یہاں اب عام ہے، لوگ فریزرز میں اور فریجوں میں مہینوں کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. آج کل تو آسانی ہے کہ فریزر موجود ہیں، ہم محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن پہلے دور میں چیزیں نہیں تھیں. اس دور میں بھی یہ تھا کہ وہ جو عرب لوگ تھے، جو گوشت بچ جاتا تھا اسے خشک کر کے محفوظ کر لیتے تھے اور پھر بعد میں کھاتے رہتے تھے. اچھا، تب بھی رواج تھا؟ یہ تب بھی رواج تھا خشک کرنے کا، خشک گوشت کھانے کا. اس لیے شریعت نے یہاں اجازت دی ہے کہ جتنا آپ چاہیں جب تک چاہیں کھا لیں. لیکن کہ کبھی ایسے حالات بھی ہوئے کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ باہر سے آ گئے، ٹھیک ہے، غریب لوگ تھے، ان کے پاس استطاعت نہیں تو قربانی کرنے کی، تو آپ نے کہا صحابہ کرام سے کہ تم صرف 3 دن گوشت کھا سکتے ہو، اس سے زائد نہیں، جو بچ جائے وہ تقسیم کر دو. صحیح. تو یہ ایک خاص موقع پہ بات کہی تھی. اب بھی اگر ایسے حالات کہیں ہوں کہ لوگ قربانیاں تھوڑی کر رہے ہیں، غربت زیادہ ہے، تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ چند دن کھا لیں، 2 دن کھا لیں، 3 دن کھا لیں، 1 دن کھا لیں اور سب خیرات کر دیں. یہ حالات کے لحاظ سے ہے، لیکن ویسے جائز ہے. مفتی صاحب جی، آپ یہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں بہت سالوں سے، یعنی جب سے ہم چھوٹے تھے بڑے ہوئے، یہ ایک ریچول مانی جاتی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ یکم ذی الحج سے قربانی کے دن تک اپنے بال نہ کٹوائے، اپنے ناخن نہ کٹوائے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، یا یہ ایک ریچول ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ صرف رواج نہیں بلکہ دین کا مسئلہ ہے. صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس کے بعد وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے. اچھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح رہنمائی ملتی ہے، بلکہ آپ کا حکم ہے. اس لیے بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ ایسا کرنا قربانی کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے بال کاٹنے، اپنے ناخن کاٹنے سے بالکل گریز کرے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر وہ یہ اپنی حجامت اپنے بال کٹوائے.
یہ جو لوگ خط بناتے ہیں ان پہ بھی خط حکم اسی طور پہ ہوگا؟ حجامت کروانا، ناخن تراشنے، حتیٰ کہ مخصوص بالوں کو اتارنا، یہ سب چاند طلوع ہونے سے پہلے کر لینے چاہیے. بجا اور چاند طلوع ہونے کے بعد بالخصوص ان کے لیے جنہوں نے قربانی کرنی ہے انہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ یمس شعرہ ولا ظفرہ، اپنے بال یا اپنے ناخن وہ نہ کاٹے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ گھر میں ایک فرد ہے جو بڑا ہے جو قربانی دے رہا ہے، جو گھر میں دوسرے افراد ہیں، کیا وہ بھی اس احتیاط کو؟ کوئی شبہ نہیں کہ قربانی کرنا ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر جاتی ہے، اور وہ سبھی گھر والوں کی طرف سے تصور ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ایک قربانی کی، تو جس طرح یہ ایک قربانی سب گھر والوں کی طرف سے ہے تو سبھی کے لیے یہ حکم ہے. اچھا، سبھی کے لیے یہ حکم ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے. اب یہ سربراہ ہی کے لیے نہیں بلکہ سربراہ کے ساتھ گھر کے جملہ افراد وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں، ان کے بچے بھی اس میں شریک ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اچھا اچھا. کچھ علماء کہتے ہیں جی کہ صرف جو سربراہ وہ کرے، باقی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ جو بھی قربانی میں شریک ہے نا، اہل خانہ ہے، سب کے لیے پابندی ہونی چاہیے. اچھا مولانا یہ فرمائیں کہ یہ بال کاٹنے اور پھر ناخن عید والے دن نماز سے پہلے ہوگا، نماز کے بعد ہوگا، یا قربانی کے بعد؟ قربانی کرنے کے بعد ہوگا. قربانی کرنے کے بعد ہوگا. جب بھی کرے گا، صبح کرے، دوپہر کرے، شام کرے، اس کے بعد یہ بال کاٹے گا. اچھا، قربانی کرنے کا جو اوقات ہیں کیا ان کا کوئی تعین کیا گیا ہے، یا ہم اپنی مرضی اور ول سے، یعنی نماز عید سے پہلے اگر کوئی بندہ قربانی کر لے، دن تو شروع ہو گیا، قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور بعد میں اس کو وہ کسائی نہیں ملتا، تو وہ صبح پہلے ٹائم کسائی لے کے تو نماز سے پہلے کر لیتا ہے؟ یہ آپ کے سوال کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. ایسا ہوا کہ ایک شخص ابو بردہ نامی آپ کے صحابی تھے، انہوں نے صبح ہی اپنی قربانی ذبح کر لی. اچھا. نماز پڑھنے سے پہلے ہی جب یہ قربانی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کی ہے وہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی ذبح کرے. اچھا. وہ قربانی تصور نہیں ہوگی. اور جس آدمی نے نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد اس نے قربانی ذبح کی، فقط اصاب سنتنا، اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اس کی قربانی صحیح ہے. اور ابو بردہ نے یہ کیا تھا تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو قربانی والی شرائط پر پورا اترنے والا ایک جانور تھا جو میں نے پہلے ذبح کر لیا. اب میرے پاس جانور ہے مگر اس سے چھوٹی عمر کا ہے. اچھا. لیکن ہے اچھا خاصا، گوشت کے اعتبار سے 2 بکروں کے برابر ہے، لیکن اس میں عمر کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحِّ بِهِ أَنْتَ وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، تو اس کی جگہ پر وہ کر لے اور تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. اچھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی قربانی جس نے نماز عید سے پہلے ادا کر لی تھی وہ دہروائی، ٹھیک ہے، اسے دوبارہ ذبح کروایا. تو اس اعتبار سے وہ قربانی شمار نہیں ہوئی. نماز عید سے پہلے جانور ذبح کرنا وہ قربانی درست نہ ہوگی، بلکہ اس کے لیے وقت قربانی کا عید کی نماز سے شروع ہوگا اور ایام تشریق کے سورج غروب ہونے یعنی 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے قبل تک رہے گا، اس کے بعد بھی نہیں اور اس سے پہلے بھی نہیں. خاتون حضرات، انسانوں کے مسائل آج کے عہد میں ہوں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سے رہے ہیں، اس لیے وہ جو رہنمائی ہے وہ بھی جب تک قیامت نہیں آتی انسانوں کے لیے ایک سی ہے. یعنی یہ جو مسئلہ ہے آج ہمیں پیش آتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم ہی اسپیشل لوگ ہیں جو اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں. اللہ کے رسول کے عہد میں جو لوگ تھے جو اس روشنی کے بالکل قریب تھے، انسان تھے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے مسائل پیش آتے تھے. ہمارے جو بہت اہم سوالات اور مہمانوں کی بہت قابل قدر گفتگو جاری ہے. ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں تو وقفے کے بعد ہمارے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات، قربانی اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہماری نشست جاری ہے اور ابھی شیخ الحدیث مولانا یونس بٹ صاحب سے ہم سوال کرنے والے ہیں. ابھی جب وقفے پہ گئے تو بہت اہم سوال اس پر جواب ہمارا آ رہا تھا، اور مولانا آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جو قربانی کرتے ہوئے نیت بھی ٹھیک ہے، ارادہ بھی ٹھیک ہے، کیا اس کے کوئی آداب بھی ہیں؟
جن کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، یا یہ صرف کسائی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جو اس کا جی چاہے کرے، لٹائے اور اس کے بعد فارغ ہو کے چلا جائے؟ نہیں، بہتر اس میں یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے نا اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اچھا، بہتر یہ ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو. ٹھیک ہے. یعنی دل بھی مضبوط ہے، چھری پھیر سکتا ہے تو دل کی مضبوطی کا مسئلہ اگر یہ کمزور ہے، دل بھی کمزور ہے تو پھر کسی اور کو اپنا نمائندہ بنا دے. ٹھیک ہے. وہ قصاب ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، اس کا نمائندہ بن کے نا وہ ذبح کر سکتے ہیں. ایک جو رواج ہے کہ لوگ چھری پہ ہاتھ رکھ کے اس کو نمائندہ بناتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کوئی ہے؟ نہیں، اس کی کوئی بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. وہ تو خود ہی کرتے تھے. ہاں، وہ خود ہی کرتے تھے. بلکہ ہمیں اس بات میں دیکھنا چاہیے کہ جو عمل ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ عمل ہمارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کیا اور بڑے شوق اور محبت سے کیا، اس بارے میں ہمیں گریز کیوں کرنا چاہیے؟ ہم گریز کیوں کرتے ہیں اس سے؟ سر ڈر لگتا ہے. ڈر میرا خیال ہے نہیں، دل مضبوط کرنا چاہیے نا اس موقع سے. جو خون نکلتا ہے آسانی زیادہ ہو گئی، وگرنہ اگر دل میں یہ شوق ہو کہ یہ عمل ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کرتے ہوئے اس میں بڑی خوشی محسوس ہوگی. ڈر کا تصور ہی نہیں ہے. ایک تربیت ہے، تربیت دینی چاہیے، انسان مضبوط ہوتا ہے. صحیح. اچھا، جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہاں چونکہ جب بڑا کرتا ہے چھوٹے دیکھتے ہیں تو وراثت میں یہ بہادری بھی آتی ہے. شہر میں یہ مشکل ہوتا ہے. مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سارے اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. جی، کوئی تعداد آپ کو یاد ہے کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی پیش کی تھی، جس میں سے 63 کے قریب آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے. ان کا نہر، حالانکہ اونٹ کا نہر وہ گلے سے کیا جاتا ہے، وہ آپ نے نہر کیا 63 اونٹوں کا، اور باقی اونٹوں کے نہر کے بارے میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم سونپا کہ میری طرف سے یہ وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے بھی بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹنیاں اس سے زائد مقدار میں بھی اپنے ہاتھ سے نہر کی. اور اکثر تو آپ کے 2 مینڈے تو ہوتے ہی تھے جو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے. اچھا مولانا، یہ فرمائیے کہ ہم عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں قربانی میں زیادہ طور بکرا کیا جاتا ہے یا مینڈھا اور بھیڑ کی جاتی ہے؟ ان دونوں کی عمر کا کوئی تعین ہے شریعت میں؟ کیا احکامات ہیں؟ اس میں لفظ ہے مسنہ. مسنہ لفظ عربی میں ہے کہ مسنہ ذبح کیا کرو. مسنہ کا معنی ہوتا ہے کہ جو اپنے دودھ کے دانت ختم کر کے نئے دانت نکل آئیں، اسے مسنہ کہتے ہیں. یہ کتنے عرصے میں ہوتا ہے؟ یہ عام طور پہ جو بکرے ہوتے ہیں نا چھترے، ان میں 1 سال بعد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور گائے میں 2 سال بعد ہوتا ہے، اونٹ میں 5 سال بعد ہوتا ہے. ہر ایک اپنی اپنی عمر ہوتی ہے. اصل معیار عمر نہیں ہے، وہ 2 دانت شروع نکل آئیں تو وہ اس قابل ہوتا ہے اسے ذبح کیا جائے. صحیح. اچھا، یہ فرمائیں کہ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے جب چونکہ اب تو لوگ خود ذبح نہیں کرتے، کسائی سے کرواتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے. تو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال معاوضے کے طور پہ کسائی کو دے دی جاتی ہے. نہیں، یہ نہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. وہ کھال کسی کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں یا خود یہ گھر میں استعمال کر لیں، لیکن بطور معاوضہ اجرت میں دینا یہ درست نہیں. ٹھیک ہے. اس سے گوشت ہے، آپ کھائیں کھلائیں، لیکن گوشت بیچ کے پیسے کھانا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو احکام دیے تھے ان میں یہ تھا کہ یہ قصاب کو اس کی کھالیں یا اس کا دوسرا سامان نہیں دینا. اچھا، آپ نے منع کیا تھا کہ اس کی کھالیں قربانی کی یا اس سے دیگر جو سامان ہوتے ہیں اس کے جل پلان وغیرہ وہ قصاب کو نہیں دینے. اب تو منع کیا ہے. اب تو کسان وہ قصاب جبرن لے جاتے ہیں، یعنی وہ جو جتنے مال و اسباب ہوتا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں. بطور معاوضہ نہ دیں، بطور معاوضہ نہ دیں، ویسے وہ لے جاتا لے جائے، کوئی بات نہیں. نہیں، اگر مستحق نہیں ہے تو نہ دیا جائے. جی، مستحق نہیں ہے، لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں. انتڑیاں اور چیز ہیں کھال کے بارے میں، وہ چیز اس کو نہ دی جائے. کیونکہ انتڑیاں تب ہمارے یہاں بکتی ہیں بہت، ہر طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انتڑیاں خریدنے والے. تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ انہیں بیچ دیا جائے یا پھینک دی جائیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ان کا کھانا عام طور پر وہ نہیں، رواج نہیں ہے، اور ان کا صاف کرنا بھی ہمارے ہر ایک کے لیے بس کی بات بھی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ کوئی لے لیتا ہے تو کوئی معنی نہیں، اس کا فائدہ ہو جائے گا.
صحیح، اس کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن جو استعمال کی چیزیں ہیں گوشت اور کھال وغیرہ، یہ یا تو خود اپنے استعمال میں کچھ ہو یا صدقہ کیا جائے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں پر صرف کرنے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ یہ مسکینوں میں بانٹ دیا جائے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے ہاں ذاتی طور پہ کیا معمول ہے جب گوشت ہو جاتا ہے تو تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ حالات کے مطابق اگر ضرورت زیادہ ہو محلے میں، قربانیاں اس سال کم ہیں دیہات کے اندر یا محلے کے اندر، تو زیادہ خرچ کرنا چاہیے. اور یہ الحمدللہ کچھ لوگوں میں اللہ نے یہ ہمت دی ہے کہ وہ اسی چیز پر عمل کرتے ہیں، اور خود بھی کھانا اور دوست و احباب کو بھی کھلانا، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. یہ اہتمام کرتے بھی ہیں الحمدللہ. بلکہ یہ سنت ہے. یہ جتنی قربانی آپ نے کی نا، 100 قربانیاں کی تھے حج کے موقع پہ، آپ نے سب کا ہر کا گوشت لیا، ایک بوٹی لے کے نا اس کو پکایا، اس کا شوربہ پیا کہ میں خود بھی پیوں اس کو استعمال کروں. یہ سنت ہے. اگر گوشت کھانا مقصود ہوتا تو کسی ایک اونٹ کا کچھ حصہ لے لیتے. نہیں، 100 اونٹوں سے 100 بوٹی لی گئی. اب 100 بوٹی بھی کھانا ممکن نہیں تھا، تو آپ نے گوشت کھایا اور شوربہ پی لیا. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، ہماری والدہ جب گوشت آ جاتا تھا ذبح ہو کے تو اس کے 3 حصے کر کے باقاعدہ ترازو سے تولتی تھی کہ 7 کلو یہ ہے، 7 یہ ہے، 7 یہ ہے، تو پھر اسی طرح وہ تقسیم کرتی تھی. نہیں، اندازہ کر لیں، ایسے بھی کرنا ہے، 3 حصے کرنے ہیں تو اندازہ کر لیں. تولنے کی ضرورت نہیں کہ بالکل تولنا ماپ پورا ہو. نہیں، یہ اللہ کے راہ میں دینا ہے. خود کم بھی کھا لیں گے نا، کسی کو دے دیں تو بہتر ہے کہ اندازے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ترازو کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں. مطلب نارملی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ 3 حصے بالکل ایکول ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی پابندی نہیں، بندہ گناہ گار ہو جائے گا. وہ اس طرح والی گناہ نہیں ہے. مولانا جو شہروں میں لوگ ہیں، چونکہ پورا سال انہوں نے جانوروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو جب عید کے موقع پہ خریدتے ہیں تو عام طور پہ ان سے کوتاہی یہ ہوتی ہے، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی عمر کتنی ہے. صحیح. تو کیا پیمانہ ہو، کیسے وہ جان پائیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے دانت دیکھیں. اچھا، اگر 2 دانت آ چکے ہیں تو پھر مانا کہ وہ اس قابل ہے قربانی کی جائے. ٹھیک ہے. اگر 2 دانت نہیں ہے نا تو پھر وہ اس کو نہ خریدیں. بجا اور کچھ شرائط ہے کہ یہ مینڈے اور بھیڑ وغیرہ کے بارے میں، اگر یہ 2 دانت والا بکرا نہ مل رہا ہو تو یہ بھیڑ اور دمبے وغیرہ اگر چھوٹے بھی ہو نا، 1 سال کے ہو جائیں کم از کم، صحت اچھی ہو، جسم اچھا ہے، گوشت وافر ہے، تو وہ کر سکتے. بجا. اچھا مفتی صاحب، لوگ اب جب جاتے ہیں بکرے خریدنے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، بچوں کی پسند کے مطابق. وہ بچے کہتے ہیں سفید چاہیے، دوسرا بچہ شور مچا رہا تھا مجھے بھورا چاہیے. تو کیا شریعت میں کسی خاص رنگ کی کوئی ترجیح ہے یا بچوں کو اور بڑوں کو اپنی مرضی سے یوں کرتے رہنا چاہیے؟ اللہ فیکم. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. واقعتاً ہی ایک حدیث میں سیاہ رنگ، خالص سیاہ رنگ کے بکرے یا کلر کے مقابلے میں سفید رنگ یا سفیدی مائل کلر مکس، جسے عربی زبان میں افرا کہا گیا ہے، اسے اللہ کے ہاں پسندیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دم الافرا خیر و احب الی اللہ من دم سوداوینی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید رنگ کا یا سفید اور کسی دوسرے رنگ سے مکس، جیسے چتکبرا کہتے ہیں یا چینا ہمارے زبان میں کہا جاتا ہے عام طور پر، ایسا کلر ہو تو وہ 2 سیاہ قربانیوں سے زیادہ محبوب ہے. 2 سیاہ کے برابر بھی نہیں بلکہ اس سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس لیے اس کلر کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اگر اچھے سفید کلر والے ہوں یا سفید اور دوسرے ملے مکس کلر والے ہوں تو ان کا انتخاب کرنا چاہیے، صرف خالص کالے رنگ کی بجائے. لیکن یہ نہیں، کالا رنگ بھی اگر ہوگا تو قربانی صحیح ہے، لیکن وہ سفید رنگ والا اس کالے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے. مقصود ہے خوبصورتی ہو. صحیح. جس رنگ میں خوبصورتی آپ کو اچھا لگتا ہے خود وہ کریں، اس کا سو زیادہ ہوگا. رنگ جو بھی ہے، سفید ہے، بھورا ہے، سرخ ہے. عید کے دن قریب آ رہے ہیں تو لاہور میں اب 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. ایک نیا بزنس، لوگ بکروں کی گلوں کی وہ گھنٹیاں اور گانیاں اور بڑے خوبصورت ہر جگہ، اور جب پھر بکرے آ جاتے ہیں لوگ ان کے گلوں میں وہ ڈال کے تو پھر پورے محلے میں سیر کراتے ہیں. اگر خوبصورتی کا وہ معیار ہے کہ بکرا سفید ہونا چاہیے پھر تو یہ ٹھیک ہے، لوگ اپنے خوبصورت بکروں کو لے کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ایک ہے ریاکاری دکھانے کے لیے، محلے میں پھرتے ہیں، کپڑے ڈال دیتے ہیں، دوپٹے ڈال دیتے ہیں، یہ ریاکاری ہے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، عربوں کے یہاں رواج تھا کہ جو بیچتے نا ہدی، مدینے سے مکے جا رہے ہیں تو اس کے گلے میں ایک نشان ڈال دیتے تھے، معروف تھا کہ یہ نشانی اس کے یہ ہدی ہے.
ٹھیک ہے، یہ جانور اللہ کے لیے جا رہا ہے مکے میں، کہیں گم ہو جائے تو لوگ وہاں پہنچا دیں، بجا یہ ایک علامت تھی۔ ہمارے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ گھنٹی ڈالیں یا خاص چیز ڈالیں، یہ ایام ہوتے قربانی کو لوگ جانتے کہ جانور قربانی کا ہی ہے۔ اچھا اگر اس پہ بلکہ سختی اس پر زیادہ میں نہ کی ایک بات کہنا چاہوں جی گا، خوبصورتی کا معیار ہمارا اپنا پسندیدہ صرف نہیں، خوبصورتی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو شرعاً ممنوع ہیں، مثلا گلے میں گھنٹی باندھنا یا اس کے پاؤں میں جھانجریں وغیرہ لگا دینا، ان چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا، پسند نہیں کیا، پسند نہیں، اس سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس قافلے کے ساتھ جانوروں کے گلے میں یہ گھنٹی ہو، رحمت کے فرشتے شامل نہیں ہوتے، اس لیے ایسا شوق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے وہ شوق نہیں، اس کو تو قطعاً سختی سے اتارنا چاہیے۔ یہ جھانجریں یا گھنٹی یا گھنگرو، یہ اس طرح کی جو آواز والی رننے والی چیز ہو جس میں یہ گونج ہوتی ہے، وہ شرع میں جائز نہیں ہے، اس لیے وہ عام جانور کے گلے میں بھی درست نہیں۔ کجا یہ کہ وہ جانور جو اللہ کے لیے نذرانے کے طور پر منتخب کیا ہے اس کے گلے میں ایسی چیز لٹکائیں جو اللہ کے نبی نے منع کی ہے، نہیں۔ ہاں البتہ گلے میں کوئی صرف رنگین یہ دھاگے کا کوئی ہاتھ ڈال دیا جائے، کوئی پھول لگا دیا، یہ اپنی جگہ پر یہ اپنی پسندیدہ، کیونکہ اسے منع نہیں کیا گیا۔ اچھا مولانا، کچھ سالوں سے ہم نے ایک نیا رواج دیکھا ہے کہ پہلے ہمارے ہاں اونٹ زیادہ ذبح نہیں ہوتے تھے، تو ابھی لوگ اونٹ ذبح کرتے ہیں، باقاعدہ ریوڑوں کے ریوڑ آتے ہیں، لیکن جو مزے کی چیز ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں والے پچھلی ڈگی میں ایک بندہ بٹھا کے تو اونٹ کو پورے محلے میں گھماتے ہیں، یعنی گاڑی آگے چل رہی ہوتی ہے، پیچھے پیچھے اونٹ بیچارہ مجبوراً بھاگ رہا ہوتا ہے، اور اچھا ان کے گلے میں گھنٹیاں وینٹیاں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا نہیں ہے، ہم تو یعنی بنیادی طور پہ لوگوں کو ترغیب کا باعث بن رہے ہیں کہ یہ کریں۔ تو یہ اللہ جانتا ہے دل میں کیا ہے، اگر دکھلاوا نہیں ہے کچھ اور چیز ہے، اگر وہ اچھی چیز ہے اللہ اجر دے گا، اگر نہیں ہے تو ریاکاری تو بنتی ہے، بجا یعنی ریاکاری سے بہرحال ہر صورت بچنا میں چاہیے، بچنا چاہیے، اس سے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، ثواب نہیں ملتا ہے، صحیح۔ بلکہ الٹی پڑ جاتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مختلف نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، لوگ کم وسیلہ تھے تو قربانی مشکل ہوتی تھی، ابھی لوگوں کو اللہ نے وسائل دیے تو یکمشت خریدتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پورا سال وہ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، وہ اور ان کے بچے، اور ڈیزگنیٹڈ کمیٹیاں ہوتی ہیں کہ ہم نے ان کی قربانی خریدنی ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ ان کا یہ جذبہ بہت ایک انسپائر کرتا، اچھا لگتا ہے کہ باقاعدہ طے کر کے، قابل قدر بات ہے، اچھی چیز ہے کہ بچوں کو ایک شروع سے لے کے ایک جذبہ رہے کہ ہم نے نیکی میں حصہ لینا ہے، اور نیکی والے کام میں ہم نے اپنا حصہ یہ آہستہ آہستہ کر کے بھی جمع کرنا ہے، وہ ان کا شوق بڑھانے کے لیے اچھا عمل ہے۔ یعنی بیٹے بیٹیاں سبھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ہیں، تو ایک وہ اس کی ٹوٹل اونرشپ ان کے پاس آ جاتی ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا مولانا یہ فرمائیے کہ بہت سال پہلے جب حج کے دن آتے تھے اور قربانی ہوتی تھی تو سعودی عرب سے جہازوں کے جہاز گوشت کے بھر کے، قربانی کا گوشت ہمارے جو پشاور میں اور آس پاس جو کیمپ ہوتے تھے افغان مہاجرین کے، وہاں آیا کرتا تھا، اور ظاہر وہ ہزاروں ٹن ہوتا تھا، اور ملکوں میں بھی جاتا ہوگا۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ قربانی جن حجاج کرام کی تھی انہوں نے تو وہ استعمال نہیں کیا اور چھوا بھی نہیں ہوگا، تو اسے اب کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پورے کا پورا وہ گوشت اٹھایا اور اس کو تقسیم کر دیا گیا؟ اصل وہ ایک انتظامی طور پر بہت اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ پہلے بھی جو لوگ قربانی کرتے تھے اتنے زیادہ رش میں وہ قربانی کے جانور کے گوشت کو ضائع ہی کرنا ہوتا تھا، بلکہ آگ لگا کے جلا دیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے اب اچھا انتظام کیا، اور یہ سہولت بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی گوشت وہاں سے لینا چاہے تو 10 آدمی کا گروپ ہے تو ایک آدمی کی قربانی کا گوشت وہ وہاں قربانگاہ سے لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھا انتظام کیا کہ قربانی کے گوشت کو ضائع کرنے کی بجائے مسلمانوں کی خوراک بنا دیا جائے اور مستحق لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ ایک اچھا عمل تھا، اور اس سے انہوں نے ضائع ہونے کی بجائے اسے محفوظ کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ ایک اچھا اجتہاد، اچھا، بہت اچھی بات، اچھا عمل۔ بہت سال پہلے نہیں، مجھے کم از کم دہائیاں پہلے جب ہمارے دادا حج پہ گئے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ
وہاں جہاں جانور ہوتے تھے تو لوگ اپنے جانوروں کو ڈھونڈنے ان کے پیچھے پھرتے تھے اور بڑی خواری ہوتی تھی اور بہت پریشانی ہوتی تھی اور بڑا فس کریٹ ہوتا تھا. تو اب اس سارے سے سہولت ہے وہاں، صفائی بھی ہے، بلکہ حادثات ہوتے تھے قربان گاہوں میں اور اللہ معاف فرمائے اموات ہوتی تھیں. اس لیے بہت اچھا کیا ہے کہ ہر آدمی بجائے اس کے جو قربانی نہیں کر سکتا وہ ان کے بینک کے ذریعے یا وہ اس کمیٹی کے ذریعے اپنی قربانی کرتا ہے اور وہ ان مشکلات سے بھی بچتا ہے اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. خاتون حضرات، وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے بدل رہے ہیں، ضرورتیں بدل رہی ہیں، لیکن سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور اپنے سوالات کا یہ سلسلہ اپنے معزز مہمانوں سے جاری. خاتون حضرات، ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم قربانی کے بارے میں بہت اہم سوالات پہ ان کا جواب حاصل کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ نیا سوال کیا جائے ہمارے دونوں معزز مہمانوں سے، میں سوچ رہا تھا کہ یہ خواتین اور ان کے حقوق کا زمانہ ہے اور وہ ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں اور سوال اٹھاتی ہیں. تو ایک سوال خاص ان کے اینگل سے ہم ان سے کرنا چاہیں گے. مفتی صاحب، آپ سے پوچھوں گا کہ سارے حقوق مردوں کے ہیں، ذبح بھی وہی کریں، خرید کے بھی لائیں، پالیں بھی وہ. اگر کوئی خاتون ذبح کرنا چاہے تو کیا شریعت اسے منع کرے گی؟ بالکل ہرگز نہیں کرے کام، بلکہ صحابہ کرام حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کی. اور عرب میں تو یہ جرت ہوتی تھی. ہمارے ہاں حقوق کے مطالبے کے لیے تو وہ بے شک بازار میں آ جائے، لیکن جب جانور کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے تو اس وقت وہ خوف طاری ہوتا ہے، تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے چیخیں مارتی ہے، اندر بھاگ جاتی ہیں. جی. تو ایسا نہیں، بلکہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. ہر مسلمان قربانی ذبح کر سکتا ہے. ہر مسلمان پابندی نہیں ہے. پابندی نہیں، مرد یا عورت کا فرق نہیں. عورت بھی قربانی ذبح کرے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. صحیح. اچھا مولانا، ہمارے ہاں عام طور پہ عصر اور مغرب کے بعد قربانی اس پر نہیں کی جاتی. یعنی اگر اندھیرا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اب قربانی ٹھیک نہیں ہے اور اگلے دن پہ چلی جائے گی. اس میں دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پہلے دن قربانی کرنے کا زیادہ اجر ہے یا اگلے دن کا بھی اتنا ہی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا رات کی تاریکی میں، یعنی مغرب کے بعد کسائی آپ کو تب ملا تو کیا قربانی کی جا سکتی ہے؟ اصل میں یوم النحر یہ ایک ہی دن ہے 10 الحج. قربانی کا دن ایک ہی ہے. باقی رعایت دے دی گئی ہے کہ اگر آپ پہلے دن نہیں کر سکیں، کوئی عذر بن گیا، قصاب نہیں ملا، جانور نہیں ملا، تو آپ باقی جو ایام ہیں یام تشریق اس میں کر لیں. یہ رعایت ہے، رخصت ہے. لیکن یہ نہیں کہ یہ سارے دن قربانی کے دن ہیں. وہ دن صرف ایک ہے اصل، جو اس دن ثواب ملے گا کسی باقی ایام میں نہیں ملے گا. اس لیے سونٹ ذبح کیے تھے، سب پہلے دن کیے. سونٹ اگر آپ چاہتے تو چلو لوگ کھاتے رہیں ایسا ایسا، باقی ایام میں بھی تقسیم کر سکتے، آپ نے نہیں کیا. پہلے دن سب ذبح کیے یہ بتانے کے لیے. بلکہ ثابت سے ثابت یہی ہے کہ وہ کرتے پہلے دن تھے، کسی صحابی ثابت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ اگلے سوال پہ جائیں، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، پہلے دن انہوں نے سارے اپنی برادری کو، بہن بھائیوں کو کھانے پہ بلایا ہوتا ہے اور وہ طے کرتے ہیں کہ آج کھانا ہم کھلاتے ہیں تو کل ہم مفتی صاحب کی طرف چلے جائیں گے. تو قربانی مفتی صاحب اب اگلے دن ہی کر سکتے ہیں، چونکہ اٹس اے سوشل پریشر کہ چونکہ سب نے جانا ہے اور ان کی موجودگی میں لائیو وہ قربانی ہونی ہے. تو اس حوالے سے کیا رہنمائی دیں گے؟ اپنا ثواب ضائع کر رہے ہیں. وہ قربانی کے دن ضائع کر دیا انہوں نے. ایسا کر لیں، ذبح کر لیں پہلے دن، ٹھیک ہے، پکا اگلے دن لے لیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ذبح کریں اگلے دن تو اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا، ثواب میں کمی آ جائے گی. رہنمائی کی یہ تو اصل میں یہ قربانی اللہ کے لیے بجا، دوستوں کے لیے نہیں ہے کہ کل تم کر لیں آج میں کر لیتا. نہیں، اللہ کے لیے آج کر لیں، گوشت محفوظ کر لیں، کل پکا کے دعوت کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دن ہو یا رات ہو، ان ایام میں قربانی جائز ہے. ٹھیک ہے، کوئی خاص نہیں ہے یہ کہ جہانہ بات ہے، جہالت ہے کہ رات کو ذبح نہیں کیا جاتا. دن ہو یا رات ہو، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہے، قصاب نہیں ملا دن کو، رات کو مل جائے، ذبح کر لیں، تقسیم کر دیں، محفوظ کر لیں، کل تقسیم کر لیں گے، لیکن رات کو بھی جائز ہے. لیکن اس میں ایک اضافہ، اگر کوئی رات میں اس لیے کرتا ہے تاکہ فقراء لینے نہ آئیں تو یہ اپنی جگہ پر ایک پھر نیت کا مسئلہ چلا جائے گا. نیت کا مسئلہ، ایسی بات یا ایسی پس منظر میں چیز نہیں ہونی چاہیے. اصل جس طرح یہ تو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمیں کھانے کی خود اجازت ہے، وگرنہ اصلاً تو ہونی نہیں چاہیے، وہ ہے اللہ کے لیے، تو مستحقوں تک جانا چاہیے تھا. تو اصل میں رات میں بھی کریں تو وہ جن کا حق ہے ان تک گوشت پہنچانے کا اہتمام کریں. مکہ مکرمہ میں آج کل جو قربانی ہو رہی ہے وہ دن رات ہو رہی ہے.
خود جات کے جنم سے، وہ جو ادارے ہیں دنیں بھی کرتے رات کو بھی کرتے ہیں، صحیح. تو یہ جائز ہے. اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ قربانی کو باقاعدہ قربانی کرتے ہیں اپنے دل کی جذبات کی، یعنی یہ کہ وہ گوشت نہیں دیتے، اپنے افسروں کو پورا بکرا گفٹ کر دیتے ہیں، پورا خرچہ کرتے ہیں اور انہیں تحفے کے طور پہ کہ جی آپ قربانی پہ اس کو آپ قربان کیجئے. تو کیا وہ جو تحفے میں لے کے ذبح کروائیں گے اور قربانی دیں گے، ان کی قربانی ہو جائے گی؟ کوئی شبہ نہیں، یہ کسی طرح بھی جس طرح تحفہ دیا جاتا ہے کوئی دیر ٹھیک، لیکن افسروں کو عام طور پر دینا یہ رشوت کا زمرہ میں تو نہیں ہے کہ کہیں وہ اپنے کام نکلوانے کے لیے ان کو تحفے بھیج رہے ہیں. اگر یہ قربانی کی نیت ہے تو کسی مستحق کو دیتے، کسی فقیر کے گھر بھیجتے، کسی مسکین کو دیتے. یہ بڑے بڑے افیسروں کے گھر بھیجنا یہ تو شاید لگتا ہے کہ اپنے کسی تعلق کو پالنا ہے اور اس تعلق کے ذریعے اپنے کام نکلوانے ہیں. میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. لائک اگر وہ خود کریں تو پوری ران ان کو جائے گی، ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی وہ عزیز داری نہیں ہے، یہ خالصتاً ان کو راضی کرنے اور ابلائج کرنے کی ایک ہوتی ہے. جی جی، نیت بھی یہی ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ کی رضا والی بات بھی نہیں ہوتی. تو پھر تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. اس لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے تو یہ قربانی کا جانور لے کر کسی مسکین کو کیوں نہیں دیتے؟ اچھا مفتی صاحب، یعنی ایک اور اس میں اب نیا اضافہ یہ ہوا ہے کہ جو بڑے افسر ہیں وہ چھوٹوں کو باقاعدہ فرمائش کرتے ہیں کہ میرے لیے فلاں علاقے سے بکرا لے کے پہنچاؤ، اور وہ بکرا وہاں جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، پہنچاتے ہیں، پہنچ دیتے ہیں. تو وہاں سے ایک ٹیڈی پیسہ ان کو نہیں مل رہا ہوتا، اور وہ پوری یقین کے ساتھ وہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ میں نے تو قربانی کا بکرا منگوایا ہے اور میری قربانی 2-3 وہ دیتے ہیں. تو ان کی اصل میں یہ تو ایک آرڈر جاری کیا ہے رشوت لیں لوگوں سے اور ہمارے لیے یہ کام کر دیں گے. یہ رشوت ہے، جو چھوٹا ملازم وہ کہاں سے لے گا؟ تنخواہ اس کی تھوڑی ہے، خود قربانی کرنی ہے، لازماً وہ رشوت لے گا. تو رشوت سے جو لی جائے قربانی، وہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ رب العزت پاکیزہ ہیں اور وہ پاکیزہ مال ہی اپنی راہ میں قبول کرتے ہیں. ایسا مال جس کے حصول کا طریقہ شرعاً جائز نہ ہو، اس سے قربانی خریدنا خواہ خود بھی خریدیں تب بھی جائز نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کا ظالمانہ کوئی حکم جاری کریں اور اپنا محتاط بیچارہ مشکل سے وہ جانور خرید کے لا کے ان کے گھر وہ پہنچائے. یہ ڈبل جرم ہے اور یہ قربانی نہیں، یہ محض ایک ظلم ہے. اس پر تو معاوضہ ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں بھی اگر ظلم ہے، اس کی نیت یہی اور اس کا معاوضہ نہیں دیتا تو یہ ظلم تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. ہم نیت پہ بھی بات کی، قربانی میں بہت زیادہ حسن نیت کا تعلق ہے. اب ایک آدمی ہے، اس کی نیت بھی ہے جی، لیکن خاندان کا، بچوں کا، بیوی کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو منہ کیسے دکھائیں گے، تو قربانی کا انتظام کرو، اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب اس کے لیے وہ قرض لے کے کسی سے ادھار مانگ کے قربانی خریدتا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے آپ نے اس کو 2 حصوں میں، ایک تو ہے کہ جس طرح پریشر اور وہ کہے کہ ہم لوگوں کو منہ کیا دکھائیں گے، یہ تو انتہائی بیہودہ بات ہے. نیت بگڑ گئی ہے، یہ نیت بگڑ گئی ہے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ ایسی کوئی بات نہ ہو، صرف قربانی کرنا چاہتا ہے، فی الوقت تو اس کے پاس پیسے ہیں نہیں، ابھی میرے پاس یا اس آدمی کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، لیکن پیسوں کے ملنے کی امید ہے. مثلا تنخواہ نہیں آئی، تنخواہ مل جائے گی، یا میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں وہ پہنچا دے گا. تو اگر قرض لے کے اس صورت میں وہ قربانی کرے تو ضرور کرنی چاہیے. جس قرض کی ادائیگی اس کے لیے آسان اور ممکن ہے، ابھی فی الوقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے قرض لے کے قربانی کر دی، بہت اچھا کیا ہے، ضرور کرنا چاہیے. اپنے دیگر معاملات وہ اس طرح قرض لے کے وہ طے کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں. ہاں اگر ایسا آدمی جو قرض کی ادائیگی کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا اس کے اوپر یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس کو آسانی سے اتار نہیں سکتا، اس کو یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں. سبحان اللہ، یہ آپ نے بہت آسانی کر دی، کیونکہ بہت سارے لوگ بیچارے، یعنی اس کو ہم سوشل پریشر ہی کہتے ہیں، اس کے تحت آ کے وہ مجبور ہو جاتے ہیں. وہ سوشل پریشر کے طور پر جو ہے وہ تو نہیں کرنی چاہیے. صحیح. دیکھیے وہ تو لوگوں کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، اور قربانی کا عمل تو اس سے بہت اونچا ہے.
اپنا دل چاہتا ہے قربانی کروں میں، پھر ادھار لے لے، ادھار لے لے، اور اگر اسے قرض کی منہ دکھانے کے لیے بجا یہ تو پھر اس کا فیصلہ ہم اس کے دل پہ چھوڑ رہے ہیں ایک دل پر۔ دوسرا یہ بھی قرض اتارنے کے وسائل اس کے پاس وافر ہیں، ابھی نہیں اس کے پاس پیسے، لیکن مل جائیں گے، کوئی کلفت نہیں، پھر تو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کلفت اور مشقت ہے تو اسلام ایسی مشقت کسی کو نہیں دیتا۔ بجا بہت شکریہ۔ اچھا مولانا یہ فرمائیے کہ قربانی جیسے آپ نے فرمایا ایک دن جو پہلا دن ہے وہ فضیلت والا ہے، اسی دن کرنی چاہیے، ویسے کتنے دن تک کی جا سکتی ہے؟ جو یوم تشریق ہے نا، ہاں جی، اس میں کی جا 3 دن یعنی جی، نہیں ان کی تعین 10 کے بعد 3 دن اور 11 12 13 جی 10 تو عید ہے نا قربانی کا، ٹھیک ہے، 11 12 اور 13 اچھا یہ 3 4 دن دن ہو یوم گئے تشریق کے ہیں، ان میں قربانی ثابت ہے، صحابہ کرام جس کو جائز سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول سے نہیں، اللہ کے رسول یعنی انہوں نے پہلے دن کی ہے، صحابہ نے جس کو ضرورت ہو ہاں تاخیر کرنا چاہیں کسی وجہ سے نہیں ملی ہے تو تاخیر کر سکتے تھے۔ یعنی یہ جو یوم تشریق ہے نا، یہ کھانے پینے کے دن بھی ہیں، ذبح کرنے کے دن بھی ہیں، لیکن ضرورت ہو تو پھر بجا بلا وجہ نہیں اس کی تاخیر کرنا۔ ایک بات کی وضاحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل ثابت نہیں، وگرنہ ایام و تشریق نہ ایام و ذبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے۔ آپ نے فرمایا جتنے تشریق کے دن ہیں سب ذبح کے دن ہیں۔ اچھا، اس لیے تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، صرف یہ کہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو کی ہیں اور باقی دنوں میں نہیں کی۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ صحابہ سے ثابت ہے اور یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، یہ صحابہ سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی تعلیمات کے مطابق ایام تشریق یعنی 13 تاریخ کی شام تک سورج غروب ہونے تک یہ قربانی ذبح کی جا سکتی ہے۔ ایک اور بھی خرابی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی مردہ سنت ہے، تو 13 تاریخ کو جان بوجھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ثابت کر دیں کہ یہ مردہ سنت ہم زندہ کر دیں۔ یہ سنت ہے ہی نہیں، یہ رعایت تھی اس طرح، سنت وہ پہلے دن نہیں ہے، صحیح، یہ تصور غلط ہے کہ مردہ سنت ہے، ایک رعایت تو سنت تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اگر اپنی قربانی آپ کریں پہلے دن، اگر نہیں ملی عذر تھا تو آپ تاخیر کر لیں، لیکن اس نیت سے کہ شاید مردہ سنت ہے ثواب زیادہ ہوگا، ایسی بات نہیں۔ اچھا ایک ٹیکنیکل وجہ بھی ہے، مطلب پہلے دن جب قربانی ہوتی ہے ایک تو قصاب بہت مہنگا ہوتا ہے، قربانی بہت مہنگی ہوتی ہے، تو اب دوسرے دن قصاب سستا ہوتا ہے، قربانی بھی سستی ہو جاتی ہے۔ بس اوقات نہیں جی، ہمیشہ یعنی لاہور میں تو ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ویپاری واپس جا رہا ہوتا تو وہ کہتا ہے جس تو نکلتا ہے نکل جائے، دوسرے دن اور سستی ہو جاتی۔ اگر نیت یہ ہو کہ سستا مل رہا ہے تو اس میں کیا اس کے لیے آسانی رہے گی؟ نہیں پیسے نہیں ہیں پھر تو کریں نیت نا، پیسے تھوڑے ہیں چلو کل لے لوں گا میں، پیسے ہیں اس کے پاس، پھر پیسے کم کیوں خرچ کروں؟ عام طور پہ تھوڑے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اگر ایسی بات ہے پھر تھوڑے ہیں پھر تو کر لے ایسا، پیسے خرید سکتا ہے لیکن کہتا نہیں کل لوں گا سستی ملے گی، کیوں؟ قربانی ہے اللہ کے لیے دینی ہے تو کیوں یہ کنجوسی کر رہے ہیں؟ بچا یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ بھی فرمائیے جب شہر سے لوگ جاتے ہیں بکرا لینے، عام طور پہ ان کو اتنی نہیں فہم ہوتا، تو کھسی اور نان کھسی بکرے کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر بکری لے آئیں جو بھیڑ لے آئیں اور وہ حاملہ نکلے، اور بعض دفعہ قربانی کرنے کے بعد وہ جب اس کا کھال اتارتے ہیں تو جب بتاتے ہیں قصاب کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ ان سے ظلم ہو گیا، یہ ایک انہوں نے اس بیچارے کی جان لے لی جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ خوبی ہے کہ خصی جانور کا گوشت اچھا ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے خصی جانور کی قربانی کرنا یہ سنت سے ثابت آپ نے کی ہے، بجائے جائز ہے۔ اور حاملہ بھی اگر پتہ کہ حاملہ ہے پھر اسے نہ ذبح کرے، ٹھیک ہے، اگر پتہ نہیں چلا ہے ذبح کر لی ہے اور بچہ بھی بعد میں اس کے پیٹ سے نکل آیا ہے، اگر وہ زندہ بچہ نکلا ہے اس کو ذبح کر دیں، وہ بھی حلال ہوگا، کھا سکتے ہیں اسے بھی آپ۔ اچھا، اگر وہ مردہ پیدا ہوا ہے تب بھی وہ جائز ہے، اس کی ماں کو ذبح کر دیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ماں کا ذبح کرنا اس کا ذبح کرنا ہو جائے گا، اس پہ گناہ کوئی نہیں، گناہ قربانی بھی ہو گئی ہے اور وہ بچہ بھی حلال ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی ایک بات کہ یہ اگر علم ہو، پتہ ہو کہ یہ حاملہ ہے تو اس سے گریز کیا جائے، یہ اخلاقی طور پر اپنے طور پر شرع نے اسے منع نہیں کیا، جان بوجھ کر بھی اگر حاملہ جانور کی قربانی کی جائے تو یہ شرع میں منع نہیں ہے، ہماری شریعت اسے روکتی نہیں، یہ کوئی عیب نہیں اور شرع نے اسے ممنوع قرار نہیں دیا۔
یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں حرج سمجھا جائے اور دلوں میں تنگی یا دل کو افسردہ رکھے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. آخری سوال یہ ہے کہ قربانی کی کھالوں کے معاملے میں بہت سے لوگ دعوے دار ہوتے ہیں، مساجد بھی، مدارس بھی، اور جو انسانی فلاح کی تنظیمیں وہ بھی، لوگ اس کھالوں کو لوٹنے بھی لگتے ہیں، یعنی جیسے مال غنیمت ہوتی ہے. تو اس بارے میں کیا رہنمائی ہے شریعت کی؟ اصل میں یہ حق ہے غریبوں کا، مساکین کا، بیوہ عورتوں کا، یتیم بچوں کا، انہیں دینی چاہیے. اگر کوئی ادارے ایسے ہیں جہاں ان لوگوں کے لیے کچھ وہ کام کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں یا ان کی امداد کرتے ہیں، انہیں اب دے سکتے ہیں. لیکن محض ایک کاروبار بنا لیا کہ ہم نے کھالیں اکٹھے کرنی ہے، مساجد کے لیے جائز نہیں ہے. بجائے مسجد کے لیے، اور جو لوگ باقی وہاں نمازیں پڑھتے ہیں وہاں خرچ کریں. یہ حق صرف مساکین کا ہے، بیوہ عورتوں کا، یتیم بچوں کا ہے. یا ادارے جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا کام ہو یا ان کے علاج کر رہے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں. بجائے. خواتین حضرات، ہمارا قربانی اور اس کے مسائل کے حوالے سے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، مفتی عبدالحنان صاحب کا اور مولانا یونس بٹ صاحب کا، آپ کا بےحد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دونوں تشریف لائے اور اپنے بہت قیمتی خیالات اور ان مسائل کو جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں پیش آتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اس پہ کنفیوژن اتنی ہوتی ہے کہ اس کا حل نہیں ڈھونڈ پاتے، اور پھر احساس گناہ اور غلطی کے ساتھ قربانی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا احساس بھی نہیں جاتا. خواتین حضرات، یہ دونوں سیشن ہمارے جو قربانی اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے تھے، انہوں نے فی الواقع ہمیں بہت آگاہی سے نوازا اور ہمیں ان کانسیپٹس کو بہت کلیئرٹی دی کہ قربانی ایک تو اس کا بہت بنیادی جو جز ہے وہ نیت ہے. جتنی اچھی نیت ہوگی، اپنے رب کے لیے اس کو خالص کیا جائے گا، اتنی ہی قربانی رب کو زیادہ محبوب اور عزیز ہے. اور بکرے کے اور جانور کے لیے جو شرائط تھی وہ ہم نے ان کی رہنمائی حاصل کی، ان کے خاص طور پہ اوقات کے بارے میں رہنمائی حاصل کی. ایک بات جو آج میں سمجھتا ہوں بہت اہم تھی اس پوری گفتگو کی، وہ یہ تھی کہ قربانی کا سب سے زیادہ اجر اس کے پہلے دن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قربانی پہلے دن ثابت ہے. بے شک انہوں نے بعد کے دنوں کے لیے اجازت مرحمت فرمائی، لیکن جو فضیلت ہے وہ پہلے دن کی زیادہ ہے. ان ساری باتوں اور ان سارے سوالات جو آپ نے ہم تک پہنچائے تھے، ہم نے اپنے معزز مہمانوں سے پوچھے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور ہماری ان قربانیوں کو جو آنے والے دنوں میں ہم سب کرنے والے ہیں ان کو قبول کرے، اور یوں یہ علم کا، فہم کا، تدبر کا اور ڈسکشن کا دور چلتا رہے، جس میں ہم سوال کرتے رہیں اور ہمیں سوالوں کے بہت عمدہ اور اعلیٰ جواب ملتے رہیں، جو دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانی کریں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اجر کا باعث بنے. آپ سب کا بہت شکریہ. اختر عباس کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.